شہر میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے۔ شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ مجموعی شرح 288 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح 600 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے اعتراف آلودگی کی شرح 658، اقبال ٹاؤن 575، جوہر ٹاؤن میں شرح 416 تک ریکارڈ کی گئی ہے اور ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ شہر کی فضا آلودہ ہے۔ کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں بتا رہی ہیں سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔ جی بالکل، فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لیجیے تو اس وقت بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 288 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی فضائی آلودگی کم نہیں ہو سکی اور شرح 600 سے زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر بات کر لیجیے تو اس وقت سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 658 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اقبال ٹاؤن میں 575 ایکیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں 416، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ شالامار کے اطراف میں 335، صدر گنج 327، برکی روڈ کے اطراف میں 322 ایکیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 5 کے اطراف میں 265، عسکری 10 میں 263، جبکہ بیدیاں کے اطراف میں آلودگی کی شرح 242 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ خشک موسم ہے، موسمی امراض بھی پھیل رہے ہیں اور اوپر سے فضائی آلودگی کی وجہ سے بھی شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ لازمی اختیار کریں۔ بھارت کی جانب سے بھی آلودہ ہوائیں مسلسل لاہور کے AQI کو متاثر کرنے کا باعث بن رہی ہیں اور صبح اور رات کے اوقات میں فضائی آلودگی میں خاصا اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، تو شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال ہر صورت یقینی بنائیں۔ بچے، بزرگ اور جو سانس کے مرض میں مبتلا افراد ہیں ان کو خاص احتیاط کی تاکید کی جا رہی ہے۔ آنکھوں کو بار بار پانی سے دھوئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد کرتے رہیں، کیونکہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے خشک رہے گا اور فضائی آلودگی بھی برقرار رہے گی۔ بہت شکریہ سمرا۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اسموگ کی صورتحال، لاہور ہائی کورٹ کا مختلف سرکاری محکموں کی کارکردگی پر سخت اظہار برہمی۔ عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اسموگ کی بگڑتی صورتحال، لاہور ہائی کورٹ نے مختلف سرکاری محکموں کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے باعث مسلسل بلند ہے۔ کراچی سے آنے والی گاڑیوں کے سبب جی ٹی روڈ پر دھواں اور آلودگی میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر ابھی بھی گاڑیاں بہت بری طرح دھواں دیتی نظر آ رہی ہیں۔ اینٹی اسموک گن فائدہ مند نہیں جب تک دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو نہ روکا جائے۔ دوران سماعت پی ایچ اے کے لیگل ایڈوائزر بیرسٹر حارث عصمت نے کہا کہ انہوں نے پی ایچ اے کو بتا دیا ہے کہ اگر ایک بھی درخت کاٹا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا ایسے اقدامات سے ہی بہتری آئے گی۔ جسٹس شاہد کریم نے آئندہ سماعت پر واسا کی جانب سے واٹر میٹرز کی تنصیب کی پیشرفت اور جوہر ٹاؤن کے کمرشل ایریاز میں اوقات کار کی پابندی نہ ہونے اور مواقع جنگلات کی تازہ صورتحال بارے رپورٹ طلب کر لی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل حسن اجاز چیمہ، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اجاز سمیت پنجاب حکومت، ایل ڈی اے، پی ایچ اے، واسا اور دیگر محکموں کے نمائندے بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ نابینا افراد کا چیرنگ کراس پر احتجاجی دھرنا 12ویں روز بھی جاری ہے۔ ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے اور معذور کوٹے سے 1% نابینا افراد کو دینے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی نہ کرانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے وقاص احمد سے۔ جی وقاص۔ میں اس وقت موجود ہوں مال روڈ پر فیصل چوک میں، جہاں پر بصارت سے محروم افراد جو ہیں وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے اب دھرنا دیے ہوئے ہیں اور آج ان کے دھرنے کو 12واں روز ہے، لیکن ابھی تک نہ تو حکومت کی طرف سے ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں اور نہ ہی یہ اپنا دھرنا کی صورت ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے، یہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری اس یونین کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ زران صاحب یہ بتائیے گا، آج 12 روز ہو چکے ہیں تو کسی نے گورنمنٹ سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو پھر ڈیڈ لاک کہاں پہ آ رہا ہے؟ ڈیڈ لاک سر یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیفٹی کی ضمانت دیں کہ یہ جو ہمارے روزگار ہیں، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ باعزت باوقار روزگار چاہتے ہیں اور یہ بیگر نہیں بننا چاہتے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہماری 3000+ سیٹس پڑی ہوئی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو اونلی وی آئی کی ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈورٹائز کریں اور سمپلی ان کو روزگار دیں تاکہ یہ مانگنے والے نہ بنے، یہ ان لوگوں میں سے بنے جو باعزت طریقے سے روزگار کماتے ہیں۔ زران صاحب کہ ابھی آپ کے ساتھ مذاکرات کون کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نمائندہ آیا ہے وہ کیا آپ کو آفر کر رہا ہے؟ سر ڈی جی لیول آ رہا ہے سوشل ویلفیئر، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا
اور وہ صرف ایک ہی بات پہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں، اور سلوشن کوئی نہیں ہے ان کے پاس بھی، وہ بھی صرف اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں. باقی ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کوئی شوق سے نہیں بیٹھے، اور لوگوں کو تنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو ہے کہ ہمیں روزگار دیں تاکہ ہم جو ہے باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں. ان مظاہرین کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی شورٹی دی جائے، ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی جائے تاکہ ماضی کی طرح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار. الیکٹرک ٹیکسی اسکیم کی ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ تبدیل کرنے کا فیصلہ. پہلی مرتبہ خواتین کو بھی ماحول دوست الیکٹرک ٹیکسی اسکیم کا شیئر دیا جائے گا. 100 الیکٹرک گاڑیاں خواتین کو بیلٹنگ کے ذریعے دی جائیں گی. تفصیلات بتائیں گے راؤ دلشاد حسین. جی راؤ دلشاد. بالکل جی، پنجاب حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ میں 1100 الیکٹرک ٹیکسی اسکیم جو ہے وہ شروع کی. تو اس حوالے سے درخواستیں وصول کی گئیں اور 28,000 سے زائد اپلیکیشنز جو ہیں وہ موصول ہوئیں کمرشل ڈرائیورز کی جانب سے، اور جو وہ تمام جو ٹیکسی کوپریٹ کرنے کی خواہش مند تھے ان کے. تو آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے فارمولہ تبدیل کیا ہے، اور اس نئے فارمولے کے تحت جو ہے وہ اس سے قبل 1000 ایسی الیکٹرک گاڑیاں اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکسی ڈرائیورز کو فراہم کی جانی تھی، لیکن اب اس کو تبدیل کیا ہے. ان کی تعداد کم کی گئی ہے. 800 جو کارپوریٹ ٹیکسی آپریٹرز ہیں ان کو یہ گاڑیاں دی جائیں گی، جبکہ 200 انڈیویجولی اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کو، جبکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کا جو ہے وہ الیکٹرک ٹیکسی اسکیم میں خواتین کا شیئر بھی رکھا گیا ہے. اس خواتین کو 100 گاڑیاں فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ بھی جو ہے وہ روزگار کما سکیں. تاہم اس میں جو کیٹیگری ہے وہ 300 کلومیٹر اور 400 کلومیٹر چلنے بہت شکریہ راؤ دلشاد. جماعت اسلامی کا بدل دو نظام سلوگن کے ساتھ 24واں اجتماع عام ہے آج، اور اجتماع عام کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. شرکا کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بعد از نماز جمعہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان افتتاحی خطاب بھی کرنے والے ہیں. یہاں پر کیسے انتظامات ہیں جانیں گے حسن علی سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، جماعت اسلامی کا اجتماع عام جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. 3 روزہ اجتماع عام جو ہے یہ 24واں اجتماع عام ہے جماعت اسلامی کا، جو کہ 11 سال بعد مینار پاکستان پر جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس اجتماع عام میں ملک بھر سے جو لوگ ہیں وہ خصوصی طور پہ شرکت کریں، جبکہ آج جو افتتاحی سیشن ہوگا نماز جمعہ کے بعد اس سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ خطاب کریں گے اور اس اجتماع کی اہمیت کو اجاگر کریں گے. جبکہ اس اجتماع میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اسٹالز ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. یہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ سے جو کیمپ ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جس میں خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ملک بھر سے اس اجتماع میں شریک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیلڈ ہاسپٹل جو ہیں 2 مرد اور خواتین کے وہ علیحدہ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہر سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے اپنے رضاکار ہیں وہ بھی سیکیورٹی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. جبکہ جو 3 روزہ جو اجتماع عام ہے جماعت اسلامی کا، اتوار کے روز اس کا اختتام ہوگا، اور اتوار کے روز امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس بدل دو نظام تحریک کے حوالے سے اہم پیغام جو ہے وہ دیں گے. جی یہاں پہ بتائیے گا حسن، سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور اگر بات کی جائے گریٹر اقبال پارک کے باہر کی تو ٹریفک انتظامات کے حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے 2000 سے زائد جو رضاکار ہیں وہ سیکیورٹی پر معمول ہیں، اور جو مینار پاکستان کے جو تمام گیٹس ہیں وہاں پہ واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے، نصب کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اندر داخل ہو رہا ہے مینار پاکستان میں پنڈال میں، اس کی جامع جو تلاشی ہے وہ بھی لی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے وہ بچا جا سکے. جبکہ جماعت اسلامی کی کمیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بنائی گئی ہیں اور جو خصوصی طور پہ انتظامات کو دیکھ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی. جرائم پیشہ افراد اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. علی ساہی بتائے گا سیف سٹیز حکام کا کیا بتانا ہے اس حوالے سے. جی بالکل، جرائم پیشہ افراد پر نظر رکھنے کے لیے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو
قوانین کے دائرہ کار میں لانے کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے مخصوص مقامات پر فیشل ریکگنائزیشن کے اور ANPR کیمروں کی تنصیب کی گئی تھی، جہاں پر ایک مخصوص لمٹ میں ای چالانز ہوتے تھے، اور جہاں پہ فیشل ریکگنائزیشن کے کیمرے تھے وہیں سے کوئی ایسے ملزمان جن کا CRO میں ڈیٹا ہوتا تھا ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لیکن اب اس شہر کے تمام کیمروں کا جو ہے وہ ANPR اور فیشل ریکگنائزیشن پر شفٹ کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 5000 سے زائد کیمرے جو ہیں وہ فیشل ریکگنائزیشن اور ANPR پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ 5000 سے زائد کیمروں کی منتقلی کے بعد ای چلاننگ میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، اور جو مجرمان ہیں ان کی گرفتاریوں میں بھی بہت زیادہ پولیس کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ANPR کیمروں کی مدد سے اب جو ای چلانز ہیں ان کی ویریفیکیشن بھی بجائے اس بات کے کہ اب سیف سٹیز کا سٹاف کرے، وہ AI کی مدد سے ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور ری چیک کیا جاتا ہے، اور سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ اس میں 96% جو ہے وہ ریشو ٹھیک آ رہی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں بھی اس سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 44 شہروں میں 5 ماہ تک یہ سافٹ ویئر لانچ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی اسمارٹ سٹیز کے تحت تحصیلیں بھی شامل ہوں گی وہاں پہ بھی یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا، تاکہ جو ایسے افراد جو جرائم پیشہ ہیں اور جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہری ہیں ان کو دائرہ کار میں لا کر چلان ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحب۔ پنجاب میں ناقص کارکردگی والے کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ کم کارکردگی والے جنرل کالجز کی بھی آؤٹ سورسنگ فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ اس فہرست کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے علی رامی جی، بتائے گا۔ جی بالکل، کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے باقاعدہ تیاری مکمل کر لی اور فہرست جو ہے وہ بھی تیار کر لی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو کامرس کالجز تھے ان کو آؤٹ سورس جو ہے وہ کیا گیا، اور اس پر کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات تھے اور اسکولوں کے بعد کالجز کی باری تھی، تو اس پر اب جو جنرل کالجز ہیں ان کی آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس میں ساتھ ہی جو کالج مینجمنٹ کمیٹیاں ہیں وہ بھی تشکیل دی جائیں گی، اور کالج مینجمنٹ کمیٹیوں کا ڈھانچہ وہ بھی تیار کر کے حکومت کو پیش کر دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ مینجمنٹ کمیٹیاں اب کالج کا نظام سنبھالیں گی، اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بجٹ ہوتا ہے کالجز کے حوالے سے جس کی مالیت 20 ارب روپے بتائی جا رہی ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بھی ایک ٹرانسپیرنٹ فارمولہ جو ہے وہ بنا کر حکومت کو پیش کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ بجٹ کی یوٹیلائزیشن جو ہے ایفیشینٹ ہوگی، اور اس میں ٹرانسپیرنسی کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ کالجز کی مزید بہتری کی جائے، اور اس میں سرکاری اسکولوں کے جو تجربہ کیا حکومت نے اس حوالے سے بھی ایک بریفنگ جو ہے وہ دی گئی کہ اسی تجربے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ کالج جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہوں، اور وہ اس کے انتظامی معاملات جو ہیں وہ دیکھیں اور ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بھی دیکھیں۔ اب اس پر حتمی منظوری جو ہے وہ کابینہ دے گی، اور کابینہ کی مدد یہ پورے پنجاب۔ بہت شکریہ۔ پیرا فورس میں ڈیپوٹیشن پر آئے پولیس اہلکاروں کے خلاف بڑھتی شکایات، پیرا نے خود احتسابی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے طاہر خان سے۔ جی طاہر۔ بالکل، یہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیرا ہے، جس میں ڈیپوٹیشن پر محکمہ پولیس سے آئے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایات ہیں، اور اب ان شکایات پر پیرا فورس حرکت میں آئی ہے اور اس نے خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ شروع کیا ہے۔ اب تک 574 ایسی شکایات ہیں جن پر کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ان میں 127 اہلکاروں پر شکایات پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 22 اہلکاروں کے خلاف سخت ناپسندیدگی کے جو لیٹر ہیں وہ انہیں جاری کیے گئے ہیں۔ ایک پیرا فورس کا اہلکار ایسا تھا جس کی سروس ضبط کی گئی ہے، اور 3 پیرا فورس کے ملازمین کی جو انکریمنٹ ہے وہ شکایت پر روک لی گئی ہے۔ اسی طرح 259 شکایات ایسی ہیں جن پر پیرا فورس کے اہلکاروں کو وارننگ یعنی کہ خبرداری کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 23 اہلکاروں کی سروس ضبط کی گئی ہے، اور اسی طرح 129 شکایات ایسی ہیں جس پر ابھی کارروائیاں چل رہی ہیں، اور اس وجہ سے پیرا حکام کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی جو بے ضابطہ اور خلاف ضابطہ جو کارروائیاں ہیں یا جو شکایات ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی پیرا فورس کے اہلکار کے خلاف اگر ایسی کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس کے خلاف کوئی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے طاہر، بہت شکریہ۔ طاہر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیرا فورس میں اہلکاروں کے خلاف شکایات پر کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور پیرا نے خود احتسابی کا یہ عمل شروع کیا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 574 شکایات پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔